اور سفر کرتے ہیں. تھینک یو. علی محمد صاحب کے ساتھ آپ نے مجھے جاتے دیکھا تو بیسٹ آف لک بول دیا. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور ہمارے ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اس باورچی خانہ میں. پہلے یار احمد بھائی یہ بتائیں، ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، وہ تو ماشاءاللہ ہیں حسین آدمی آپ. آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ، آپ کا کلر، پھر اس میں نور، آپ کے نیچرلی اللہ کا کلام ماشاءاللہ بڑے ہوتا ہے. یار آپ تھوڑا لوگوں کو بتائیں، کچھ لگاتے ہیں آپ چہرے پہ، کچھ نہ کچھ لگاتے ضرور ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ آج بول دیں، آپ اپنا سیکریٹس بتا دیں تھوڑا. میں وہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں یار آپ بتاتے نہیں ہیں، لیکن مجھے پوچھنے اس لیے پڑتا ہے کہ میں کچھ پیشنٹس کو بتاؤں. نہیں میں آ جائیں جی، منوج بھائی بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں اگر آنا بس ٹھیک ہے. آ جائیں چلیں چلیں آ جائیں. تسلیم بھائی بھی آ جائیں. وعلیکم السلام. منوج بھائی اور تسلیم بھائی ہمارے بڑے اہم افراد ہیں اور چکن کہہ رہا ہوں، وکٹ کیپر ہیں. وکٹ کیپر آج فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں. یہ میرے پاس اس وقت جو ڈش کے بارے میں معلومات آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس سے پہلے جو ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب کا سوال ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دیر میں پہنچنا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے پہنچتے پہنچتے، تو وقت نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز اپلائی کریں. اور پھر ظاہری بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے احمد بھائی کہ ماشاءاللہ میں بھی آپ کو 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. ایک تو نیچرلی آپ پنجاب کے ہیں، لاہور کے ہیں، ادھر کا پانی، وہاں کی انوائرمنٹ، پھر جینیٹکلی آپ کا ماشاءاللہ نیچرلی پیرنٹس کی طرف سے آپ کو اللہ میاں نے جس بات پہ یقین اور ایمان رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والوں کے چہرے کبھی مرجھا نہیں سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ میں نہیں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، بے شک اگر ان کا سچا پکا عاشق ہوگا تو اس کا چہرہ آپ کو نور کی طرح جگمگاتا ہی ملے گا. اور اس کا میں ریزن دیتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کا ذہن پازیٹیو ہوگا. جب وہ اللہ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا تو وہ ذہن میں کبھی نیگیٹو چیزیں لے کے ہی نہیں آئے گا. جب وہ نیگیٹیوٹی ہوگی نہیں تو اس کے چہرے پہ کوئی خدا نہ کرے ایجنگ پروسیس ڈیولپ ہی نہیں ہوگا، تو اس کا چہرہ چمکتا رہے گا. یہ بالکل اتھینٹک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ریلیکسڈ ہیں، پازیٹیو ہیں، نیند پوری کرتے ہیں. نیچرلی نیند وہ پوری کرے گا جس کے دماغ میں فطور نہیں ہوگا. جس کے دماغ میں فطور نہیں ہوگا وہ اچھا کھائے گا، اس کے ہضم بھی ہوگا، ریلیکس رہے گا، بات بھی اچھی طرح کرے گا. تو نیچرلی ایک اور چیز جو ڈاکٹر صاحب آپ نے مطلب آنکھوں کے حوالے سے اسپیشلی پوچھی، تو میری عادت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویسے بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آنکھوں کا نور بڑھتا رہے اور یہ رونقیں سلامت رہیں تو ہر نماز کے بعد آپ یا نورو 11 دفعہ اول آخر درود پاک کا ورد کر کے آپ پڑھا کریں ہر نماز، فرض نماز کے بعد، اور آنکھوں پہ اس طرح یا نورو اشارہ کر کے، تو اس سے یقیناً آنکھوں کا نور بھی بڑھے گا اور چہرے کے نور میں بھی. احمد بھائی ویسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو بالکل آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں جو ایک لائٹ براؤن کلر کا ٹنج ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خوبصورت ہے. وہ آپ کی بڑی محبت، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج جناب بنائی جا رہی ہے، میں نے ویسے پہلے نہیں سنی یہ بریانی، لیکن بریانی مجھے بہت پسند ہے، نلی بریانی پلاؤ. اور اس کو بنانے کے آغاز میں ہی کچھ اگر منوج بھائی بتانا چاہیں. السلام جی، کھولیں ذرا ان کا مائک. سر یہ نلی بریانی جو آج کل میں بہت مشہور ہے، آج کل مشہور ہے جگہ کراچی میں، تو ہم نے بولا ڈاکٹر صاحب بنائیں گے. وہ ہے تو نہیں، میں ایک ان کی یاد پوری کرتا ہوں. امین بھائی السلام علیکم. واہ واہ، امین بھائی یاد آ گئے. امین بھائی کیا حال ہے؟ امین بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ ہمارے امین بھائی ڈاکٹر صاحب کے بڑے محبوب ترین کیمرہ مین ہیں جو اوپر سے شاٹ لیتے ہیں، اور بڑے رسک پہ کھڑے. یہ بڑی خوبصورتی ہے ہمارے عامر بھائی کی کہ وہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہر ایک سے محبت کرتے ہیں. اور بڑے بندے کی نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ اس کی ٹیم کے چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی اگر پوچھیں کہ باس کیسا برتاؤ کرتے ہیں تو وہ اپنے باس کی تعریف کرتا ہے. بڑے بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے. تو آپ شروع کریں یا میں پہلے اجزاء بتا دوں؟ احمد بھائی وہ مجھے 2 الفاظ بولنے ہیں. ہاں بول دیں پہلے آپ بولیں. ہم کی تعریف ہے لیکن میں بولنا چاہوں گا. ہاں جی بولیں. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے،
نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ ایک چھوٹا سائلنس سا میسیج تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اچھا جی، نلی بریانی پلاؤ میں جو اجزاء ڈالے جائیں گے، منوج بھائی اتنی دیر چولہا جلا رہے ہیں جی۔ اچھا جی، یہ نلی بعض اوقات بکرے کی بھی ہوتی ہے لیکن یہ گائے کی ہے۔ 1 کلو اس میں سویا سپریم کوکنگ آئل حسب استعمال ڈالا جائے گا، بلکہ ڈال چکے ہیں، اور چاول 1 کلو، پیاز 200 گرام، ٹماٹر ½ کلو، دہی 150 گرام، اور مکس ثابت گرم مسالہ حسب ضرورت ڈالا جائے گا، اور لال مرچ پاؤڈر 3 ٹی سپون، ہلدی 1 ٹی سپون، دھنیا پاؤڈر 2 ٹی سپون، اور ثابت زیرہ 2 ٹی سپون، نمک حسب ضرورت، کیوڑا حسب ضرورت، اور رنگ بھی حسب ضرورت ڈالا جائے گا، ہرا دھنیا حسب ضرورت ہے، پودینہ ہے۔ میں نے کہا ڈالتے بھی رہنا ساتھ کے ساتھ۔ اچھا تیل گرم ہو، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں فٹافٹ تاکہ ہم آپ کی طرف آئیں نا، پھر گفتگو کریں تھوڑا سا آپ سے۔ تو ابھی چیزیں ڈل رہی ہیں آپ کو ساتھ ساتھ، ابھی یہ پیاز ڈل رہا ہے جی اس میں، تو ابھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اس کو ذرا میں پورا، پودینہ بھی اس میں حسب ضرورت ڈلے گا، اور ہری مرچ بھی ظاہری بات ہے کہ 6 سے 7 عدد، لیموں کے سلائس بھی 3 سے 4، لہسن کا پیسٹ ہوگا، اور ادرک پیسٹ بھی ہے، اور آلو بخارا 10 سے 12 عدد، پانی 1 لیٹر۔ لیکن لگتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا پانی خشک ہو گیا، آپ تالیاں نہیں بجا رہے۔ تو میں جناب ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں بالکل، لیکن میں تھوڑا انرجی ڈیولپ کریں ڈاکٹر صاحب کی طرح۔ بھائی منوج تھوڑا یار ڈاکٹر صاحب جیسے جلدی جلدی کچھ کر رہے ہوتے تھے نا، ہنگامہ تھوڑا سا کرو، اچھا لگے گا۔ اچھا جی، ایک تو پہلے منوج کہہ رہے تھے، تھوڑا آپ بتائیے کہ یہ نلی ہوتی کیا چیز ہے؟ ہماری میڈیکل میں تو بون میرو کہلاتی ہے، اور اس میں سارا جو ہمارا خون بنتا ہے، جس میں RBC WBC پلیٹلیٹس، اللہ نے ساری چیزیں جو بلڈ بنتا ہے وہ بنتا ہی اس میں، نیچرلی جانور ہو یا انسان ہو، بلڈ سیلز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 120 دن ایج ہوتی ہے، RBCs کی ایج ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اسپلین میں جا کے وہ جاتے ہیں، تلی کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں، جا کے پھر نئے ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کو خون دینے سے ہمارا خون ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے، یہی بون میرو ہے جو نلی ہے، اس میں سے دوبارہ بلڈ ڈیولپ ہوتا ہے، دوبارہ آپ کا بلڈ بنتا ہے۔ ریڈ جو خاص طور پہ جو لال جو نلی ہوتی ہے، جو بلیک رنگ کی جو براؤن نلی ہوتی ہے، وہ اس سے بیسیکلی اسٹیم سیل سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور اب خدا نہ کرے کسی کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے، لیوکیمیا، تو آج کل لیٹسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تو بہت ایڈوانس کی بات ہے۔ آج ہم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج تھوڑا سا بالوں کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بالوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ خواتین کا بڑا، جی ڈاکٹر صاحب ایک میرا وقفہ ہے، جی وقفے سے پہلے اگر آپ نے لوگوں کے بالوں کو چھیڑ لیا تو وہ لمبا ہو جائے گا، ہاں بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ تو ابھی کچھ علی محمد صاحب آپ کوئی گفتگو کرنا چاہیں گے کوئی 1 منٹ کے اندر؟ 1 منٹ کے اندر بس یہ کہ ڈاکٹر صاحب کو یاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت جلد آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں روح رواں ہیں ہمارے، ان کے بغیر ہماری جان ہے، بالکل ہماری جان ہے، ہماری جان ہے نا، بالکل بالکل بالکل، اور ہماری جان بھی ہیں، اور بلا شبہ 17-18 سال سے رمضان ٹرانسمیشن کی پہچان بھی ہے۔ بے شک بے شک، تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ باقی علی محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم یہاں پہ بول کے باورچی خانہ سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ آج نلی بریانی پلاؤ پکایا جا رہا ہے۔ اجزاء میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ چیپا صاحب بھی تشریف لیں، چیپا صاحب آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ یہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں رمضان چیپا صاحب۔ انشاءاللہ بھی ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے کچن کی سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ تو ایک مختصر سا وقفہ ہے، کہیں مت جائیے گا، بہت انٹرسٹنگ گفتگو بھی ہونے والی ہے، اور ڈاکٹر صاحب وہ بھی بالوں کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں پھیلا بول رپورٹرز کا وسیع جال، بول ہی ہے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا نمبر 1 نیوز چینل، بول نیوز۔
سابق سربراہ ISI کی را چیف کے ساتھ کتاب، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی 28 مئی کو GHQ طلب۔ DGISPR کہتے ہیں عمل فوجی ضابطۂ کار کی خلاف ورزی ہے۔ اسد درانی نے اسپائی کرونیکلز نامی کتاب را سربراہ کے ساتھ لکھی۔ اس 5 سال کے عرصے میں جس میں بہت سی کوششیں کی گئی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، ہم نے امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار کیے بغیر کام جاری رکھا۔ عوام کو دھوکہ دینے کی سیاست نہیں چل سکتی۔ وزیر اعظم کا شجاعت میں تقریب سے خطاب، کہا آصف علی زرداری اور پرویز مشرف نے بجلی کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن کا ڈیڈ لاک، نگراں وزیر اعظم کا انتخاب تاحال نہ ہو سکا۔ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیے جانے کا امکان۔ خورشید شاہ کہتے ہیں کمیٹی میں PTI اور MKM کا کارکن بھی ہوگا۔ میں کنڈیم کرتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں الگ صوبے بات کرنے والوں کو، اور اگر ابھی بھی کسی کے دماغ پہ یہ خلل ہے تو وہ نکال دیں۔ آپ جو بیچ ہو رہے ہیں وہی کاٹو گے، تو چیلنج مت دو۔ بلاول بھٹو صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ نوٹس لیں، یہ رویے اور اس طرح کی لعنت بھیجنا کسی کی سوچ پر، یہ ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کو صوبہ بنانے سے متعلق بیان۔ MKM پاکستان آج لیاقت آباد میں بھرپور احتجاج کرے گی۔ فاروق ستار کی دعوت پر مہاجر اتحاد کونسل کی احتجاج میں شرکت کی یقین دہانی۔ پاکستان کا نمبر 1 انٹرٹینمنٹ چینل۔ بول انٹرٹینمنٹ کی تشہیری نشریات نے آن ایئر آتے ہی تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ بول انٹرٹینمنٹ کی تشہیری لانچنگ کا پورے پاکستان میں چرچا۔ مدھر اور دل فریب گیت بول کا پارا زبان زد عام ہو گیا۔ بول انٹرٹینمنٹ کی پروموشنل ٹرانسمیشن سے دشمنان پاکستان بوکھلاہٹ کا شکار۔ پیمرا نے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بغیر کسی نوٹس کے بول کے اینکر پرسن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت پہلے ہی حکم دے چکی ہے کہ پیمرا اور کیبل آپریٹر سمیت کوئی بھی ادارہ بول کی نشریات میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ متعدد بار دشمنان پاکستان کو ناکامی کے بعد اس بار بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ لمبا سفر ہو اور راستہ میں فون کی بیٹری ہے، مطلب موڈ ہی آف، لیکن میرے ساتھ دیتا ہے کیو موبائل انفینٹی سی۔ آپ کا فون کتنی دیر چلتا ہے؟ 4 گھنٹے، 8 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے۔ میرا کیو موبائل انفینٹی سی دیتا ہے میرا ساتھ پورے 30 گھنٹے۔ لانگ بیٹری ٹائم کے ساتھ 16 GB رام ہے تو سفر ختم ہو جائے، لیکن پلے لسٹ ختم نہ۔ کیو موبائل پریزنٹس فل ویژن انفینٹی سی 18:9، 16 GB رام and 1 GB ریم، 2700 mAh بیٹری۔ کیو موبائل انفینٹی سیریز، push the boundaries۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بول کے باورچی خانے میں موجود ہیں اور ہم منوج سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بریک میں کیا کیا کچھ ایڈ کیا ہے اس نلی بریانی کے اندر بناتے ہوئے ہیں۔ ذرا مائک میں بتا دیں۔ پہلے میں نے پیاز براؤن کی، اس کے بعد ٹماٹر ڈالیں، ٹماٹر ڈالنے پر میں ہری مرچ ڈالی اور گرم مسالہ۔ اچھا چلیں، اب لال مرچ وغیرہ ڈالوں گا وہ آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ لال مرچ جناب ڈالی جا رہی ہے۔ کتنے چمچے ڈالیں؟ 3 چمچے۔ کوانٹٹی بتا دے رہے ہیں نا۔ مرچیں تو جتنی زیادہ ڈالی جائیں اتنا اچھا ہے۔ نیچرلی لوگوں کا اپنا ٹیسٹ ہے نا، کچھ لوگ کم لیتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ لیتے ہیں، اکارڈنگ لیجیے۔ میں تو ذرا اسپائسی کھانے پسند کرتا ہوں۔ ہاں تو یہ جناب منوج صاحب نے زیرہ ڈالا اور اب یہ میرا خیال آلو بخارا ڈال رہے ہیں۔
یہ مزیدار بریانی بننے جا رہی ہے. اور ویسے پنجاب میں یا لاہور میں نے کبھی ویسے نام نہیں سنا ڈاکٹر صاحب, نلی بریانی کھائی نہیں ہے. اور چونکہ یہ تسلیم بھائی کہہ رہے ہیں اور منوج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آج کل بڑی مشہور ہے یہ بریانی, تو آپ نے کھائی ہے کبھی؟ آپ تھوڑا سا میں تھوڑا ڈائٹ کانشیس آدمی ہوں, اور انہوں نے تو پھر ڈرا دیا چیبا بھائی نے کہ اس میں تو کولیسٹرول ہوتا ہے. نہیں ہائی کولیسٹرول. نہیں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے ڈاکٹر, آپ کو پتا ہونا چاہیے. چیبا صاحب آپ نے کھائی ہے نلی بریانی؟ کون سی, گائے کی نلی بریانی یا بکرے کی؟ جی گائے کی بھی اور بکرے کی, دونوں کی کھائی. لیکن ہاں, لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کولیسٹرول لیول جو ہے نا, کولیسٹرول بہت ہائی ہوتا ہے. کولیسٹرول بہت زیادہ. دیکھیں دو طرح کے فیٹ ہوتے ہیں. تو کوئی اگر ایک دفعہ کھا لے تو چل جائے گا, لیکن اگر آپ اس کو زیادہ کھائیں گے تو نقصان دہ. ٹھیک ہے, لیکن مزیدار ہوتی ہے. بہت مزیدار. بس ٹھیک ہے بھائی. امین بھائی ذرا دکھائیے گا لوگوں کو بھی. اور آج اس بریانی پہ جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے, کیونکہ رمضان چیپا صاحب نے کہا بہت مزیدار ہے. علی محمد صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کھائی ہے اور آپ کو کیسی لگی بریانی, نلی بریانی؟ دیکھیں میں نے بریانی تو کھائی ہے, نلی بریانی ابھی تک نہیں کھائی, کیونکہ میں خود بھی ڈائٹ کانشیس ہوں اس حوالے سے. بڑی عجیب بات ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہر کام کیا ہے, بہت سے علوم ان کے پاس ہیں ماشاءاللہ, لیکن نلی بریانی کے ٹیسٹ سے اب تک نہ واقف ہیں. نہیں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتا. میں نے جن لوگوں نے کھائی ہے ان سے پوچھا, کیونکہ اس میں دیکھیں نلی جو ہوتی ہے نا بیسیکلی فیٹ ہوتی ہے, اور یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. ایک گڈ فیٹ ہوتی ہے, ایک بیڈ فیٹ ہوتی ہے. تو وہ جو ہے ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین اور لو ڈینسٹی لائپوپروٹینس ہوتی ہیں. جو ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹینس ہوتی ہیں نا, وہ دس از ڈینجرس. وہ جا کے آپ کی ویسلز جو کہلاتی ہیں, جو خون کی رگیں ہوتی ہیں, اس میں جم جاتی ہے اور کارڈیک اٹیک کا ڈر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ڈائٹ تھوڑا سا کنٹرول کر رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا پرابلم نہیں, آپ اچھی ڈشیں کھا سکتے ہیں, کنٹرول رکھیں. اچھا جی, جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں ہرا دھنیا حسب ضرورت اور پودینہ حسب ضرورت, ہری مرچیں حسب ضرورت, اور تیز پات, یہی ہے نا تیز پات, یہ تیز پات بھی اس میں حسب ضرورت ڈالا گیا ہے. اور نلی بریانی اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے. جیسے ہی یہ بریانی پکا لی جائے گی تو اس پہ سب کی نظریں جم جائیں گی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بالوں کے حوالے سے؟ میں نیچرلی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کچھ اپنا بھی بتا دیا کہ یہ تو میں نے اب کچھ ٹاپکس شروع کیے ہیں اور نیچرلی وہ بہت ضروری ہیں. آج ہم ہیئر فال کا, فیمیل کا جو پرابلم ہے, میں وہاں گیا بھی تو میں نے پوچھا کہ بھائی کس کا ہیئر فال ہے, تو وہاں پہلے 1-2 خواتین نے ہاتھ اٹھایا, اس کے بعد 50 خواتین نے ہاتھ اٹھا لیا ایک دم سے. تو حقیقت ہے کہ ایوری سیکنڈ وومن اور میل فیمیل دونوں کا ہیئر کا پرابلم ہے. پہلے ہمیں تھوڑا سا بیسک پتہ چلنا چاہیے کہ ہیئر فال ہم کیا سمجھتے ہیں, بس بال گرے اور ہم نے سرسوں کا تیل لگا لیا, کھوپرے کا تیل لگا لیا, جو ٹی وی پہ نظر آ رہی ہیں ریسیپیز لوگ مارننگ پروگرامس میں دیکھ رہے ہیں وہ ملائی اور لگانی شروع کر دی. ایسا نہیں ہے, اس کی بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے, بہت سارے کازز ہوتے ہیں, وجوہات ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے گرتے ہیں. ایک تو آپ 4 چیزیں یاد رکھیں کہ بال ہے کیا. بال ایک جڑ کی طرح ہے بالکل, اس میں ایک بلب ہوتا ہے, پھر ہماری اسکیلپ ہوتی ہے جو سر کی کھال ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک فولیکل ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا بال بنتا ہے, پھر اسٹیمپ ہوتا ہے جس کے اندر میڈولا کارٹیکس ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک پروٹین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیراٹن کہلاتا ہے. اور جو آپ اچھے پروٹینز لیتے ہیں, اچھی ڈائٹ لیتے ہیں, نیچرلی آپ کا بال اتنا بہتر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک گلینڈ لگا ہوتا ہے, سبیشس گلینڈ, جو ہمارے بالوں کو ویسے ہی آئل دے رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پہلے کی طرح, کیونکہ پہلے جو آج سے 50 سال پہلے انوائرمنٹ تھا, کوئی کاسمیٹکس نہیں تھی, تو خواتین کے بال بہت بہتر ہوا کرتے تھے. مرد کے بال نیچرلی جینیٹک ہوتا ہے تو اسی طرح گرتے آ رہے ہیں, لیکن علاج بہت اچھے آ گئے ہیں, اس وقت علاج نہیں تھے. لیکن خواتین کے بال بہت بہتر ہوتے تھے, ہارمونل پرابلم نہیں ہوتا تھا, ویٹ گین نہیں ہوتا تھا, ڈائٹ کانشیس نیچرلی ایک دم پروٹین ڈائٹ ہم شروع کر دیتے ہیں, پروٹین روک دیتے ہیں, اس پہ ایک دم ڈائٹ کانشیس ہو جاتے ہیں تو بال گرنے لگتے ہیں. تو اینیجن ایفلوویم اور کیٹیجن ایفلوویم یہ 2 بیماریاں ہیں. اینیجن ایفلوویم جو آج کل نارملی فیمیل میں پرابلم ہے. ایک تو فیمیل نے اپنے وزن کو بالکل چھوڑ دیا, اور ویٹ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے یہ لوور پورشن بڑھتا ہے فیمیل کا آفٹر دا میرجز,
एंड्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है, जो मेल हार्मोन होता है, जो मर्दों का हार्मोन होता है, वो फीमेल में खवातीन में भी होता है, लेकिन एंड्रोजन हार्मोन जैसे बढ़ता है बाल आपके वही मर्दों के पैटर्न की तरह गिरने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, अगर पेरेंट्स की तरफ से अगर आपके बाल गिर रहे हैं, मदर फादर की तरफ से, माँ बाप की तरफ से अगर बाल गिरते हुए आ रहे हैं, तो अब फीमेल के भी बाल 35-40 में गिरने शुरू हो जाते हैं। पहले क्या होता था, फीमेल काम करती थी, मेहनत करती थी, वजन को अपने बरकरार रहती थी वो, तो उसके बाल बेहतर रहते हैं। अब हज़ारों किस्म के शैम्पू लगाते हैं, हज़ारों किस्म की डाई हम लगा रहे होते हैं, पानी हमारे यहाँ साफ़ नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ बोरिंग का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, तो फीमेल में स्ट्रेस डेवलप हो गई है, पैनिक डेवलप हो गई है। पहले फीमेल इतनी स्ट्रेस में नहीं होती थी, अब नेचुरली फीमेल काम भी कर रही है, सुबह वर्किंग पे भी जा रही है, घर का है, बच्चों की तालीम का है, इसका है, उसका मसला है, तो वो सारों बालों पे असर होता है। तो बालों के लिए कोशिश कीजिए नॉर्मल वाइटामिन्स लें, जिसमें वाइटामिन मैं हमेशा बताता हूँ मल्टी वाइटामिन। अच्छा, ऑडियंस में से अगर कोई बालों के हवाले से परेशान है या कोई सवाल पूछना चाहता है या कोई हमारी बहन पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी आप सब लोगों को। मेरे भी बालों का यही मसला है कि मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई भी हैं, सिकरी भी है, इनमें बेइंतहा गिरते आना। मैंने उनके काफ़ी इलाज वगैरह भी करवाए जिसने जो बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ा। एक डॉक्टर ने मुझे यहाँ तक कहा कि आप नहाने के बाद जो है सर वॉश करने के बाद आप कंघी मत कीजिए, हत्या कि मैंने वो भी किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे बाल गिर गए। इसका मतलब है सारे बेचारे जिनके बाल गिरे हैं वो कंघी करना छोड़ दें, ऐसे पॉसिबल नहीं है। कॉज जब तक मैंने आपको बताया कि कॉज सबसे बड़ी फीमेल में ये हो गई है, अपने वज़न का ख्याल रखें, क्योंकि फीमेल का वज़न आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, नेचुरली नेट है। वज़न का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं फीमेल के यहाँ। एक साइकिल अल्लाह ताला ने फीमेल का दिया है मंथली, वो डिस्टर्ब होता है। अगर वो डिस्टर्बेंस होती है तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। नॉर्मल हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आर्गन ऑयल बड़ा ज़बरदस्त आ गया है। आर्गन ऑयल? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त। किस चीज़ का आर्गन? ये आर्गन ऑयल कहलाता है, ये विटामिन ई होता है इसके अंदर। ये मोरक्को की प्रोडक्ट है, एक ऑर्गन ट्री होता है, और उसके 2-4 कतरे जो है ना रोज़ाना नहाने से आधे 1 घंटे पहले लगाने। एक तो वो ग्रीसी नहीं रहते आपके बाल कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाए। दूसरा, नॉर्मल विटामिन जहन में रख लीजिए। आयरन की कमी जो होती है फीमेल का, आयरन का क्योंकि नॉर्मल मंथली साइकिल है, ब्लड लॉस हो रहा होता है उसका, तो अपने हेमोग्लोबिन का बहुत ख्याल रखें आप। अगर आप प्रॉपर विटामिन, एक मल्टी विटामिन, कोई भी एक अच्छा मल्टी विटामिन ले लें जिसमें बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, B1, B6, B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों के लिए। ये मल्टी विटामिन आप रेगुलरली अपने पास रख लीजिए। दूसरा ये है कि आप मल्टीपल चीज़ें सरों में ना लगाएं। आपको जो राय जो दे रहा होता है, किसी ने कहा बेसन, किसी ने कहा दही, किसी ने कहा ऑयल लगाना है, किसी ने खोपरे का तेल, किसी ने सरसों का तेल, उससे नॉर्मल जो मैंने आपको बताया ना स्कैल्प जो होती है वो pH डिस्टर्ब हो जाती है। तो नॉर्मल जो भी ऑयल लगाएं, और आर्गन ऑयल जो है दिस इज वंडरफुल ऑयल, वो आप थोड़ा सा लगा लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूँकि ये सब चीज़ों का मिक्सचर तैयार हो गया और अब मनोज भाई इसमें चावल ऐड करेंगे, और जी अमीन भाई दिखा रहे हैं आप चावल इसमें डालते हुए। देखिए कितना ज़बरदस्त रेसिपी है इसकी, और क्या कमाल की ये नली बिरयानी तैयार हो रही है। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मलीर से बात कर रही हूँ। दुआ अहमद रज़ा साहब, आप बहुत, आपकी नात बड़ी, नात की फ़ैन हूँ, बहुत तो बड़ा अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बोल के बावर्ची खाने में मौजूद हैं। कोई खाने के हवाले से क्या खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी पसंद है, तो आज बिरयानी बना रहे हैं हम। नली बिरयानी आपने खाई है कभी? नहीं, कभी भी नहीं खाई। ये किसी ने भी नहीं खाई है यार, ये बड़ी लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए अभी एकदम से मीडिया ने, मतलब सोशल मीडिया पे प्रमोट हुई है। एक जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ऐसी चीज़ लेके सोशल मीडिया पे प्रमोट हुई है, लोगों ने स्पेशलाइज नहीं है, ये बेसिकली कॉमनली लोगों ने एकदम प्रमोट किया है इसको। पहले ये नहीं थी, 1 साल पहले तक तो इसका कोई नाम नहीं था। चलें जी, कॉलर अभी हैं मौजूद के? जी। अच्छा, तो आप नली बिरयानी कभी ट्राई करें तो देखिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी है और इसका टेस्ट अभी खुशबू से महसूस हो रहा है कि बहुत ज़बरदस्त ये डिश बनने वाली है। जी मैंने भी देखा भी वो जो बना रहे थे शेफ का।
بہت اچھا لگ رہا ہے, مزے ایسی لگ رہا ہے کہ ابھی کہ بس کھا لو بریانی. کھا لو, ابھی نہ کھانا, ابھی آپ کیمرے کے اندر سے کھا نہیں سکتی, تو آپ صرف دیکھ سکتی ہیں جو ہمارے امین بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ کا دل للچائے گا. اور افطار روزوں میں ہیں سب لوگ, ہم بھی نہیں کھا سکتے, دیکھ سکتے ہیں خالی, دیکھ سکتے ہیں, دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ نے کال کی, بہت شکریہ. جی اس میں ابھی چاول مکس ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اس کو کہیں گے آپ دم دینے والے. فوڈ ہے, انہیلدی فوڈ ہے نا. دیکھیں بریانی چاول, میں تو روٹی چاول کو ہی منع کر رہا ہوتا ہوں. جی ہیلدی فوڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, پروردگار نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں, اور یہ ہاں, لیکن کبھی کبھی تو یار چل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ میرے ساتھ پرسنلی اکثر یہ پرابلم رہتا ہے کہ میں کبھی زیادہ رائس لے لوں, کھا لوں, تو مجھے تھوڑا سا فلو یا کوئی ایسا کوئی معاملات پیش آتے ہیں, تو کیا یہ کہتے ہیں کہ چاول بادی ہوتے ہیں ویسے تاثیر؟ آپ کا میدا جو ہے نا وہ کیپٹن آف دا ہیلتھ کہا جاتا ہے. جو میدے کو آپ پریشان کرو گے تو وہ آپ کو پریشان کرے گا. ایک تو ہمارے روٹینس اس لیے خراب ہو گئے, یہ آپ دوپہر میں کھاتے ہیں, آپ ٹھیک ہے دوپہر کا کھانے کو ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ بھائی کم کھائیں, رات کو جلدی کھا لیں. ہمارے یہاں روٹین ہو گیا 11-12 بجے, آپ کے یہاں پنجاب میں نہیں ہے یہ, لاہور پنڈی میں لوگ جلدی وقت پہ کھاتے ہیں. اب تو اب تھوڑا 11 بجے سو جاتے ہیں. ہاں 11 بجے, وہاں تو پنڈی میں تو ایسا لگتا ہے اسلام آباد میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے کراچی کے روٹین جو ہے نا, ماشاءاللہ جو رمضان کراچی میں منایا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, میں کہتا ہوں تھرو آؤٹ دا ورلڈ نہیں دیکھا جاتا. جو یہاں رونقیں ہو رہی ہوتی ہیں, پوری رات لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, پوری رات اور پورا دن جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ. جی شہری بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کتنی رونق ہوتی ہے روڈوں پہ جس طرح لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل حقیقت. اب تو وہ چائے والے کھل گئے ہیں. ہمارے ڈیفینس کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ پوری رات لوگ جاگتے ہیں, چائے چل رہی ہوتی ہے اور رونق ہو رہی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس رونق کو قائم رکھے کراچی میں. آپ نے میدے کے حوالے محمد بھائی آپ بول نہیں رہے کچھ آج. نہیں وہ بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ان کی بات نہیں, آپ بھی تو کچھ بولے نا, ورنہ آپ ان کو روز ٹوکتے ہیں اور ہم وہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹوکنے. آج یہ افسردہ ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بغیر, یہ بالکل بیکار ہیں. بالکل یہ بات تو ہے نہیں, افسردہ تو خیر ہمارے دلوں میں ہم مس تو سبھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے. بالکل. اور میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ وہ اس سیٹ پہ موجود ہیں. ہاں بالکل ہے, کسی نہ کسی صورت میں, ہماری محبتوں کی صورت میں, ہماری چاہتوں کی صورت میں وہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد واپس تشریف لائیں. احمد بھائی اچھا جی, ابھی تقریباً یہ دم کے قریب پہنچ گئی ہے. اس میں پیاز, بھنا ہوا پیاز ایڈ کیا جا رہا ہے, اس میں کیوڑا ایڈ کیا جائے گا اور لیمو گارنشنگ کے لیے. اور یہ دم سے کیا مطلب ہے؟ دم کس چیز کو کہتے ہیں؟ دم سے کیا مطلب ہے؟ یہ وہ والا دم نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب یہ دم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اسٹو کو توے پہ رکھ کے, پکنے کے لیے دم رکھا ہے. ہاں توے پہ رکھ کے اس کے اوپر پتیلا رکھ دیا جاتا ہے, نیچے سے توے کی ہیٹ جو ہوتی ہے نا اس سے یہ. لیکن اس کو والی محمد صاحب دم کیوں کہتے ہیں؟ دم کہتے ہیں مجھے دم اس لیے کہتے ہیں کہ جان آتی ہے, بھاپ ہوتی ہے نا, جان آ جاتی ہے, بھاپ ہوتی ہے, چاول کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل جان آ جاتی ہے, چاول کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسے چاول کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب یہ روکھے ہو جاتے ہیں, جدا ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ابھی چاول کھڑے ہونے والے ہیں, تو اس لیے اس سے پہلے کہ کھڑے ہو جائیں ہم اس کو دم دے دیتے ہیں. نہیں یہ دم کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, روکھے ہو جاتے ہیں. مطلب میں تو کہہ رہا ہوں ایک دم دے دیں. اچھا یہ ہندوستانی ڈش ہے میرے خیال ہے, یہ بریانی تو ہے ہی ہندوستانی ڈش. دیکھیں ہندوستانی ڈش میں نہیں کہہ سکتا, یہ مسلمانوں کی ڈش ہے بیسیکلی. کھانے کی بنیاد ہی مغل جو شہنشاہ تھے جلال الدین اکبر, انہوں نے رکھی. اس سے پہلے لیکن یار مسلمان تو انڈو پاک میں تو, ہاں انڈو پاک ہم لوگ ہی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ کھانے جائے والی جو ایک ڈش ہے وہ بریانی ڈشز میں آتی ہے. بریانی کی 150 قسمیں ہیں. پتہ بریانی کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ میمنی, سندھی, انفیکٹ بمبئی کی بریانی, لکھنوی بریانی, کوئی 150 قسم کے ٹائپ کی بریانی کی. بیسک کانسیپٹ بنانے کا وہی ہے میرے خیال ہے بریانی کے. لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے ایڈیشنل کر نہیں الگ الگ بنتی تھی. بمبئی کی الگ بنتی تھی, الگ مطلب چاول. اچھا جی, اب ہم شکل دیتے تھے. بریانی کے ساتھ ساتھ اجوا کھجور کا ملک شیک بھی بنائیں گے. اور اجوا کھجور, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اجوا کھجور کھانا
آب زمزم کے ساتھ کھانا نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اجوا کے لیے ایک بہت زبردست فارمولہ بتا رہا ہوں. جی 7 اجوا لے کے اس کی گٹلیاں آپ نکال لیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا 7 اجوا لے کے 7 اجوا لے لیجئے, اس کی گٹلیاں نکال کے رات کو گرم پانی میں ڈال کے رکھ لیں. صبح مارننگ میں اس کو گرائنڈ کر لیجئے, وہ نرم ہو جائے گی یا 1-2 دن کے بعد وہ نرم ہو جائے گی. بہت مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, گٹلی نہیں پستی. ہاں لیکن گرائنڈ ہو کے اس کا جو ایک آپ کو پاؤڈر بن جاتا ہے. اگر وہ کارڈک پرابلم والے جن کو خدا نہ کرے پہلے کارڈک اٹیک ہو چکا ہے, ECG ڈفر آ چکی ہے, پرابلم ہو چکا ہے, آپ بلیو کیجئے گا یہ اللہ کی وہ نعمت ہے. نیچرلی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی, دل کے امراض کے لیے یہ بہت. تو یہ جو آپ کے ویسلز جو آتے کہلاتی ہیں اس کی ہارٹ کی, وہ بالکل اس کا کہتے ہیں ہم آرٹریل اسکلروسس اور آرٹری اسکلروسس. مطلب سڈن جو ہے ایک بندہ چلتے چلتے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈیتھ ہو گئی. اگر وہ پورے 2 سال یہ فارمولہ کنٹینیو رکھے گا اس کو انشاءاللہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اچھا جی, جو اجوا کھجور ملک شیک میں جو اجزاء ڈالے گئے ہیں, اجوا کھجور 200 گرام ہمیں اس میں چاہیے ہوگی جو ابھی ہم نے ایڈ کی ہے, اور چینی 3 ٹی اسپون ہے, دودھ آدھا لیٹر ہے, زعفران بھی 10 گرام ہمیں اس میں شامل کرنی پڑتی ہے جب بھی ہم یہ ملک شیک بنائیں, اور روح افزا حسب استعمال آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اور سب سے اہم چیز, اگر کوئی ٹھنڈا پینے کا شوقین ہے تو ویسے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ذرا نارمل استعمال کروں, زیادہ ٹھنڈا نہ پیوں, لیکن برف آپ حسب ضرورت جتنا آپ ٹھنڈا ملک شیک پینا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو بلینڈر میں کھجور, چینی, دودھ اور زعفران, روح افزا, برف ڈال کر بلینڈ کر لیں, جو کہ کیا جا رہا ہے. پھر گلاس میں نکال کے سرو کریں, وہ بھی ابھی کیا جائے گا. اور ہمارے امین بھائی اوپر سے اس کا شاٹ لیں گے. نلی بریانی اپنے دم. اجوا کتنے ڈالی ہیں؟ اجوا کتنی ڈالی ہیں اس میں؟ 200 گرام اجوا 200 گرام اجوا 200 گرام. اور اجوا کے بارے میں ناظرین کرام یہ بات بھی ہم نے بارہا مرتبہ سنی ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں, حاضرین یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ جائے یا مکہ پاک جائے یا اس کا کوئی عزیز وہاں سے آئے تو کوئی اس کو چیز دے یا نہ دے, آب زمزم اور اجوا کھجور اس کے لیے لازمی وہاں سے لے کے آئے. بالکل ہیں, ہم سب کی یہ تمنا ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے یہ کہ ہم نے روایات میں یہ بات سنی ہے کہ حضرت بلال حبشی جب یہ کھجور بیچا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ یہ کھجور اس کا سائز بڑا مناسب ہوتا ہے اور رنگ اس کا کالا ہوتا ہے, اور بھی ظاہری بات ہے کہ وہاں مدینہ کے بازار میں جب یہ کھجور بکتی تھی تو اس کو کوئی خریدتا نہیں تھا, اس کو کوئی لیتا نہیں تھا. لیکن جب آقا کریم کے اس کو ہاتھ لگے اور آقا کریم کی زبان مبارک لگی اور حضور سے نسبت ہو گئی اجوا کھجور کو, تو یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین اور پسندیدہ کھجور بن گئی. تو اجوا کھجور اس لیے بہت پسند کی جاتی ہے کیونکہ یہ آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب اور پسندیدہ کھجور ہے, اور ذائقے میں بھی سب سے اوپر ہے. ویسے مبرون بھی ہے, کلیمہ کھجور بھی ہے, اور بھی ہیں. دیکھیں کھجور میں اللہ تعالیٰ نے پورے نیوٹرینٹس دیے ہیں. بالکل آپ دیکھیں سعودی عرب میں ان کی ہر ڈش میں کھجور ہوتی ہے. تو اگر آپ نارملی کھجور لے رہے ہیں, کچھ لوگ ویک ہوتے ہیں, بہت کمزور ہوتے ہیں, آپ ان کو نارمل کھجور اور دودھ کے ساتھ شروع کر دیں, ان کا ویٹ گین ہو جائے گا. اجوا کھجور کی مٹھاس بھی تھوڑی کم ہوتی ہے, جیسے عام کھجوریں ہوتی ہیں بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہیں, تو اس کا متناسب مٹھاس ہوتی ہے, اس کے اندر متناسب مٹھاس ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جو اعصابی کمزوری کا شکار ہوں یا جن کے بال بھی جھڑ رہے ہوں, جسمانی کمزوری ہو, اور انفیکٹ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس کو کھانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ جو 7 کھجوریں کھاتا ہے وہ پورا دن جادو ٹونے نظر بد سے یہ بالکل بالکل آپ نے پڑھا بالکل بہت کہ یہ پورا دن شیطان اس سے دور رہتا ہے. بالکل بالکل سبحان اللہ. اچھا میں جلدی سے اس کی ترکیب آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے نلی کو ہلدی اور ادرک لہسن پیسٹ میں ابال کر رکھ لیں, اور سب سے پہلے ایک برتن میں سویا سپریم کوکنگ آئل ڈالیں, پھر پیاز کو تھوڑا سا بھون لیں, سنہرا کر لیں, پھر اس میں ادرک لہسن پیسٹ کو مکس کریں, پھر ٹماٹر ڈال کر اس میں لال مرچ, ہلدی, نمک, ثابت گرم مسالہ, ثابت زیرہ, دھنیا پاؤڈر, آلو بخارا اور دہی ڈال کر مسالے کو اچھی طرح پکا لیں.
جب مسالہ پک جائے تو اس میں نلی، ہرا دھنیا، پودینہ، ثابت ہرے مرچ اور پانی ڈال کر ڈھک دیں۔ جب پانی ابلنے لگے تو اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں، کچھ دیر تک ہلائیں۔ جب چاول کا لیول برابر ہو جائے، برقرار ہو جائے تو اس میں زردے کا رنگ اور کیوڑا ڈالیں۔ 10 سے 15 منٹ آپ اس کو دم پر رکھیں گے، یعنی دم دیں گے، تو پلیٹ میں نکال کے پھر آپ اس کو سرو کر لیں اور سجا دیں، اور پھر آپ کی نلی بریانی آپ کو خوب طریقے سے سرو کرنے کے بعد، جس طرح ہمارے منوج بھائی کر رہے ہیں، آپ کو ذائقہ دینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ امین بھائی ذرا شارٹ پلیز لیجیے گا، دیکھیے گا ذرا جی کتنی زبردست۔ اور آخر میں کہوں گا دم دما دم کر دیں، ہیں دم دما دم کر دیں۔ ہاں یہ تو دم دما دم ہو گیا۔ ہاں جی امین بھائی، آپ نے یہ آرڈر آیا ہے اوپر سے کہ آپ نے مغرب تک اس پہ نظر رکھنی ہے، اور نظر رکھتے رکھتے یہ نہ ہو اس کے بعد ہم اس کو رکھ لیں گے۔ مغرب تک نظر امین بھائی نے رکھنی ہے، اس کے بعد ہم رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم رکھ لیں گے۔ مغرب تک اس لیے آپ کو کہا گیا ہے کیونکہ مغرب تک تو آپ بھی کھا نہیں سکتے۔ نہیں امین بھائی، مغرب تک آپ نظر کرم رکھیں، اس کے بعد بس کرم ہی کرم ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جی منوج بھائی ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر بڑا اہم کردار ہے ان کا، تسلیم صاحب کا۔ اور یہ دیکھیے جی نلی بریانی تیار ہے، نلی بریانی پلاؤ تیار ہے، اور اجوا کھجور کا ملک شیک بھی تیار ہے۔ اسی کے ساتھ بول کا باورچی خانہ اس سیگمنٹ سے ہم اگلے سیگمنٹ میں جا رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، یہ چٹپٹی باتیں، یہ خوبصورت